کے دوران تقاریر ہیں اس میں اپنی تقریر بھی کی، لیکن انہوں نے جو پرائیورٹی تھی وہ پاکستان کو دی. پاکستان کی جو کامیابی ہمیں انٹرنیشنل سطح پر اپنے بیانیہ کے حوالے سے، اپنے نیریٹو کے حوالے سے حاصل ہوئی ہے، اس کا ذکر کیا. اور بار بار آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کس طریقے سے ہر فورم پر جہاں پاکستان کو کامیابی ہوئی اس کا ذکر کیا، اور بھارت کو جو شکست ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. بھارت کی مودی سرکار نے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ایک عرصے سے پھیلایا ہے اس کو بلاول صاحب نے بے نقاب کیا. ہر فورم پر، چاہے وہ عالمی دنیا کی کوئی بھی ملک ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو یا پھر جو ممبر اسٹیٹس ہیں یو این کی، ان کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹس ہے اس کے حوالے سے وہ 70 کے قریب ملاقاتیں ہوئی ہیں بلاول صاحب کی اور ان کی ٹیم کی، اور وہ بہترین ملاقاتیں ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان نے صرف اور صرف اپنا سچ بیان کیا. دفاعی اعتبار سے بھی پاکستان کامیاب ہوا، سفارتکاری کے اعتبار سے بھی پاکستان کامیاب ہوا، اور آج بلاول صاحب کی تقریر میں صرف اور صرف یہ تمام باتیں تھیں. لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ پی ٹی آئی کو کون سی تکلیف اٹھی، اور خاص طور پہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی عزت دار پوزیشن پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی کو کوئی اور جو زیرک بندہ ہو یا سیاسی شعور رکھتا ہو، ایسے بندے کو انہوں نے لا کر ایسے بندے کو رکھ دیا جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. اور پھر اگر ان کی آپ داستان سنیں تو آمروں اور جو اپنے بیرونی ملک آقا ہے ان کے حوالے سے بھی ان شخص کی کافی خدمات اور ان کے خاندان کی کافی خدمات ہم سب جانتے ہیں. کراچی شہر میں کس نے آگ لگائی، کس نے وہاں جھگڑے کروائے، یہ ہم جانتے ہیں. ہم احترام سے بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قاعدے حزب اختلاف کی اصلیت سے واقف نہیں. ہم اگر احترام کا لحاظ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کتنی جماعتیں بدلی ہیں، اور جس جماعت میں وہ جا کے بیٹھے ہیں اس جماعت میں اتنی ہی شدت سے اس جماعت کا دفاع اور دوسری جماعت کو وہ گالی دیتے نظر آئے. آج جس جماعت کی فورم پہ کھڑے اس کو بھی بے تحاشا گالیاں دی ہیں. آپ تمام تر ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو یہ شخص کب سچ بولتا ہے کب جھوٹ بولتا ہے اللہ معاف کرے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح پیدر پہ اپنے بیانیے بدلتے ہیں ان پر تو پہلی بات ہے کہ اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت اہم ایشوز ہے جس پہ بات کرنی ہے، اور بلاول صاحب نے وہی بات کی. ان کو تکلیف کب ہوئی جب بلاول صاحب نے بھارت کی شکست کی بات کی. ان کو تکلیف کب ہوئی جب بلاول صاحب نے ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا. انہیں تکلیف کب ہوئی جب بلاول صاحب نے کہا کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے کہنے پر اس پر امریکہ کے لوگ بھی ناراض ہیں. ان تمام باتوں پر پی ٹی آئی کو اور خاص طور پہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں تکلیف ہوئی. لوگوں کو اشارے کر رہے تھے کہ اٹھو شور کرو، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کافی لوگ، چونکہ کچھ ان میں لوگ ہیں جو پاکستان کی اس کیس کو سمجھتے ہیں اور وہ پانی کے ایشو کو بھی سمجھتے ہیں، وہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کی شکلوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں کہ ہم اس وقت شور کیوں کریں، کیونکہ کوئی ایسا کی وجہ نہیں تھی کہ وہاں پر شور کیا جائے. اور پھر یہاں آ کر میڈیا کے سامنے جو یہاں پر انہوں نے، میں بکواس ہی کہوں گی، جو انہوں نے بکواس کی ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں. میرے یہاں ساتھی بھی کھڑے ہیں وہ بھی بات کریں گے، کیونکہ اب اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اسے ایوان میں بات کرنی ہے اور ان کو ماحول چاہیے تو پھر ان کو عزت دینی پڑے گی. اگر وہ عزت نہیں دیں گے دوسروں کو، اگر وہ پاکستان کی بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو روکیں گے تو پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے. اگر وہ پاک افواج کی ہمت اور جرأت کی داستان بیان کرتے وقت بلاول صاحب کو روکیں گے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. اور یہ اب ان کو سوچنا ہے کہ یہ اول پھول جو بک کر گئے یہاں پر صدر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر، اگر وہ کوئی بات کریں گے تو وہ اگر وہ تھوکتے ہیں نا تو تھوک ان کے منہ پہ گرتی ہے. کیونکہ زرداری صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن سے، پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہم کام کر سکتے ہیں، امن لا سکتے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ وہاں سے نعرے لگاتے ہیں. تو ان کا جو کٹ جوڑ ہے، یہ بات آج ہم کہنے میں بالکل درست ہوں گے کہ بھارت کی سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا
ایک ہی پیج پہ ہے. قادر بھائی آپ مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں.